پارٹ نمبر 2، جس طرح جسمانی بڑھوتری بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم جسمانی لحاظ سے اب نارمل لگتے ہیں، اسی طرح فکری ارتقاء کے بغیر بھی ہم نارمل نہیں لگتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے ایک پرانی اور عجیب سی عادت نہیں بدلتے اور اس عادت کی وجہ سے کئی بہترین دوست گنوا دیتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ آپ چلماکوس لگائے بغیر بھی ہدایت پا جاتے ہیں۔ اپنے بچوں سے پیار کرنے والا انسان کا بچہ بن کر رہتا ہے۔ ہمارا زیادہ تر ابلاغ زبان کے بغیر ہوتا ہے، اور اگر یہ ابلاغ کمزور ہو تو زبان کو چیخنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ بڑے بڑے درویشوں سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، بزرگوں کا فیض عطا فرما اور بزرگوں کے نالائق بچوں کی جہالت سے بچا۔ ہم نے کھانا کھانے والے درویش کے بجائے کھانا کھلانے والا درویش بننا ہے۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سب کا مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ جس شخص کو اپنے گھر سے محبت نہیں ملی، اس کے لیے محبت تقسیم کرنا بہت مشکل ہے۔ گزشتہ سے وابستہ رہنے والا امید بہار نہیں رکھ سکتا۔ کئی لوگ دفتر سے اپنی افسری گھر لے آتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو افسر نہیں، ایک شفیق باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوری کے فاصلوں کو مارک کرنے والے مسائل کا نام محبت ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یا اللہ، اہل بیر کی نااہل اولاد سے بچا۔ باہر کے اندھیروں کے خیر ہے، بس کبھی اندر اندھیرا نہ ہونے دیجیے۔ رب کی دھرتی پہ رہنے والی اس کے مخلوق سے پیار کرو، یہی راز بہت بڑا راز ہے۔ جس طرح جوانی ایک وقت پر اپنا اظہار کرنے لگتی ہیں، اسی طرح ہماری خوابیدہ صلاحیتیں بھی ظاہر ہونے کے لیے ایک مخصوص وقت اور حالت کا انتظار کرتی ہیں۔ ایک ایسے وسط کی تلاش کیجیے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر کہہ سکیں ٹوگیدر وی فلائی۔ ہم لوگوں کو لاکھ سمجھاتے رہے، انہیں وہی بات سمجھ آتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ 2+2 کو 5 اور کچھ 2+2 کو 3 کرتے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی 2+4 کرنے والوں کے لیے ہے۔ یا اللہ، ذہنی اذیت دینے والے لوگوں سے بچا۔ تعلیمی نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس نے تربیت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے، یعنی ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد بھی ہم تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوتے۔ ایک دوائی ایک کے لیے صحت ہے اور دوسرے کے لیے موت، اسی طرح ایک نصیحت ایک کے لیے کارگر اور دوسرے کے لیے صرف ایک عام سی بات۔ دکھ یہ نہیں کہ ہمارے نظام میں امامت اچھی نہیں، دکھ یہ ہے کہ یہ نظام اچھا امام پیدا نہیں کر رہا۔ موقع کا دوسرا نام انسان ہے، اور ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے۔ انسان کی خوش نصیبی کچھ لوگوں سے بڑی جڑی ہوتی ہیں، اور بد نصیبی بھی کچھ لوگوں کی شکل میں آتی ہے۔ آندھی حقیقت سوال چھین لیتے ہیں، اور سوال ہی علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر بچے کو والدین سے محبت نہیں ملے تو وہ ادھوری شخصیت کے ساتھ غیر مؤثر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر رائے دینے والے جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ رائے دینے سے گریز کرتے ہیں۔ امتحانات میں نمبر ہی سب کچھ نہیں، زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے اچھی تربیت بہت ضروری ہے۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ بچوں کو شعور دیجیے، انتخاب وہ خود کر لیں گے۔ اپنے ارد گرد ناکامیاں دیکھنے والے کے اندر بھی ناکامی نقش ہو جاتے ہیں۔ انسانوں سے لڑنا چھوڑ دیجیے، مسائل سے لڑنا سیکھیے۔ خود کو تبدیل کرنے کا جنون ہی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اصل راہی شوق کا راہی ہے۔ دنیا کا ہر پیشہ ہی بیسٹ ہے اگر آپ دی بیسٹ ہیں۔ ہمارا مستقبل بیرونی ہنگاموں سے نہیں بلکہ اندرونی ہنگاموں سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو اپنے نہیں
لیکن اپنوں سے بڑھ کر محبت اور خلوص رکھتے ہیں۔ بیرونی ہنگاموں سے نہیں اندرونی ہنگاموں سے محبت اور خلوص رکھتے ہیں۔ بیرونی ہنگاموں سے نہیں اندرونی ہنگاموں سے ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہر شعبے کے بارے میں ہمارے تھیوری اور فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اس شعبے میں کتنی کامیاب یا ناکام ہیں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری، لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ غفلت کی نیند سونے والے قائدین قوم کو بیدار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی جدائی نے درد دیا اور یہ درد آپ کو خدا کی ذات تک لے گیا تو درد دینے والے محسن کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہی درویشی کے سفر کی ابتدا ہے۔ غیر موجود پر یقین ہی آپ کی موجودہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آئینہ کی طرح بعض لوگ، حالات، مسائل اور رکاوٹیں بھی ہماری اصل شکل ہمارے سامنے عیاں کر دیتی ہیں۔ دنیا کے نظام میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی سوچئے کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی۔ چلیے یہی بتا دیں کہ آج آپ کی وجہ سے کسی کی دنیا میں کیا فرق پڑا۔ آپ کی پسندیدہ شے کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سب کی پسندیدہ شے آپ کو پسند بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کا آغاز ایک نئے زمانے کے آغاز میں بدل جاتا ہے۔ محبت پانے کے لیے محبت بانٹنا بڑا ضروری ہے۔ جو کئی سالوں سے منفی سوچنے کا تجربہ رکھتا ہو اس کے لیے منفی سوچنا بہت آسان ہے۔ جواب پہلے سے ہمارے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں، صرف سوال کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اپنی ہی بنائی ہوئی حدود میں قید شخص زندگی کے ممکنات کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ ترقی کے لیے دوسروں سے موازنہ نہ کیجیے، صرف اپنی ماضی اور حال کا موازنہ کیجیے۔ آپ کو اپنی ترقی کی سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ چھوٹا مسئلہ زیادہ دیر تک رہے تو بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آنا کی جنگ لڑنے والا بڑی جنگ کا مجاہد نہیں ہے۔ ہماری رائے بننے میں ہماری ماضی اور ماضی کے تجربات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے تجربات کے نتائج حتمی نہیں ہوتے اور ہم رائے کو حتمی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمیں دین کے معنی پہلو کا علم نہ ہو تو ہم ظاہری پہلو کے تبلیغ سے تسکین حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی۔ اے خدا سے غافل انسان، یاد رکھ خدا تجھ سے غافل نہیں۔ ملازم روپی کا ہو یا لاکھ کا ہو، اس کی سوچ ملازموں والی ہی رہتی ہے۔ اللہ والوں کے نام بغیر مارکیٹنگ منیجر اور برانڈ منیجر کے قائم دائم رہتے ہیں۔ سیاحت کرنے والے کا تصور جنت زیادہ واضح ہوگا۔ ظاہر کی دنیا میں ظاہری آنکھ اور باطن کی دنیا میں باطنی آنکھ نظر کو اشکار کرتے ہیں۔ ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچنے والا انسان بھی روحانی انسان بن سکتا ہے۔ مومن کا سجدہ خالق کو ہوگا اور کافر کا سجدہ مخلوق کو۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کچھ نثار آپ پر۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے ہوتا۔ ایمان والے کا ہر عمل حمد خداوندی میں ڈل جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ کائنات کے ہر شے بول رہی ہے میڈ بائی اللہ۔ باہر کا انقلاب کیا بدلے گا اگر آپ کے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ انسان کی خدمت کا خواب دیکھنے والوں، کسی ایک انسان کی بھی لوز خدمت سے آغاز کر دو۔ آپ کی گروتھ نتائج کے بدلنے، نئے دوستوں کے شامل ہونے اور ویژن سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سب وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو سب سوچ رہے ہیں؟ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈال لے اور کبھی حالات کے مطابق ڈل جائے اور چلتے جائے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں اور توانائی کے علاوہ سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر کامیابی کسی اور کو مل جاتے ہیں۔ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیر مرئی مدد ضرور مل جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے فہرست بنائیے جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیجیے، زندگی پر سکون ہو جائے گی۔
سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پہ، کچھ میری مرضی اور کچھ میری مالک کی مہربانیاں۔ معلول کو بدلنے کی تمنا چھوڑ کر علت پر توجہ دینے شروع کر دیجیے، معلول کا گلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کچھ کر کے دکھانے والے اپنی زندگی کی 4 دنوں کو 2 آرزو اور 2 انتظار میں ضائع نہیں کرتے۔ منفی خیالات اور منفی افراد سے نمٹنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ اگر مالک کا کرم ہو تو موسیقار کا ایک گانا، مصور کی ایک پینٹنگ اور دانشور کا ایک جملہ بھی اسے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تنگ دل انسان دانا اور دانائی دونوں سے دور ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، اگر آپ خود اپنی مخالف نہیں، ماضی سے سیکھ لیجئے ورنہ مستقبل بھی ماضی جیسا ہوگا۔